اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقها اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، ہم سبھی مسلسل پہلی ماہ مبارک رمضان سے قرآن مجید کی تفسیر کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ دوسرا 10 دنوں کا جو سلسلہ آپ کے سامنے کل رات سے شروع ہوا، اس عشرہ میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نبأ کی تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آئیے ان مرحومین کو یاد کریں کہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم سبھی سے التماس کی گئی ہے۔ آئیے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے داؤدانی فیملی کے تمام مرحومین، گاڑی والا فیملی کے تمام مرحومین، راجانی فیملی کے تمام مرحومین، بھیمانی فیملی کے تمام مرحومین اور ناصر فیملی کے تمام مرحومین، ان تمام مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ عظیم الشان سورہ کہ جو سورہ مکی شمار کیا جاتا ہے، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سورے اور اس کے علاوہ بقیہ 3 سوروں کے وزن کی بنا پر میری یہ داڑھی سفید ہو گئی۔ سورہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے اس سورے کی مسلسل تلاوت کرنے کی ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس سورے کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ ایک حدیث اور میں عرض کرنا چاہوں گا اس سورے کی فضیلت سے متعلق۔ بہت سارے اوقات انسان اس بات کے لیے بڑا فکرمند رہتا ہے کہ اس کے جسم کی طاقت، اس کے بدن کی قوت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ایسے افراد کے لیے بھی یہ سورہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من قرأ هذه السورہ وحفظها، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سورے کو پڑھے، وحفظها، اور اس سورے کو یاد رکھے، لم یکن حسابہ یوم القیامت الا بمقدار سورۃ مکتوبہ، اس انسان کے لیے میدان محشر میں یہ انتظام کیا جائے گا کہ اس کا بس اتنا ہی حساب ہوگا جتنا یہ سورہ اس کے پاس ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ بس مثلاً اگر وہ 5 منٹ میں یہ سورہ پڑھ سکتا ہے، 5 منٹ کا حساب ہوگا۔ اگر وہ 4 منٹ میں اس سورے کی تلاوت مکمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا حساب کتاب 4 منٹ میں مکمل کروا دے گا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وہ انسان اپنے حساب کو جلدی نپٹائے گا حتی یدخل الجنہ، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ جلدی حساب ہو جائے تو پھر بقیہ کے انتظار میں اس کو روک دیا جائے کہ ابھی تمہیں جنت میں نہیں جانا ہے۔ حساب جلدی مکمل ہوا اور پھر اس کو سیدھے جنت بھیج دیا جائے گا۔ یہ سورے کی برکت ہے، یہ سورے کی عظمت ہے۔ لیکن صحیح عقیدے اور عقیدہ ولایت کے ساتھ جب اس سورے کی تلاوت کر رہا ہوگا تو یہ فضیلت اور عظمت اسے حاصل ہوگی۔ وَمَن كَتَبَهَا، جو اس سورے کو لکھے، وَعَلَّقَ عَلَيْهِ،
تو وہ انسان اگر اس کو اپنے ساتھ قرار دے، یعنی اپنے بازو پہ باندھ لے یا اپنے گلے میں ٹانگ لے، لم یقربہ قمل، تو یہ جو زمین کے اوپر بہت سے ایسے حشرات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہ جن میں ایک یہ کھٹمل بھی ہے، اس طرح کے حشرات اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وَزَادَتْ فِيهِ قُوَّةٌ عَظِيمَةٌ، اور اس کے اندر عظیم قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ جن افراد کو اپنے جسم کی قوت اور توانائی کے بڑھانے کا شوق ہے، انہیں اس سورے کو اپنے ساتھ لکھ کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور فضیلت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأہا، لمن، اس انسان کے لیے کہ جو لمن اراد السحر، رات بھر جو جگنا چاہتا ہے، عبادت میں مصروف ہے، تلاوت میں مصروف ہے، پڑھائی میں مصروف ہے، یہ افراد اگر اس قرآن مجید کے سورے کی تلاوت کریں سہارا، تو رات بھر وہ جاگے گا۔ وَقِرَاءَتُهَا لِمَنْ هُوَ مُسَافِرٌ بِاللَّيْلِ يَحْفَظُهُ مِنْ كُلِّ طَارِقٍ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، اگر کوئی شخص سفر میں جانا چاہتا ہے، اس سفر پر جانے سے پہلے اس انسان نے اگر رات میں اس سورے کی تلاوت کی، تو پورے سفر میں اس انسان کو اللہ رب العزت ان تمام شریر افراد سے کہ جو سامان لوٹتے ہیں، ان ڈاکوؤں سے، رہزنوں سے، راستے کے چوروں سے اس انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا اس سورے کی تلاوت انسان کو سفر پر نکلنے سے پہلے جو آخری رات ہو اس میں ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اس کی برکتیں اس کے شامل حال ہو جائیں۔ یہی سورہ کہ جس کی پہلی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبا، کہ جس کے لیے قرآن مجید نے نبأ عظیم لفظ استعمال کیا ہے، یہ عظیم لفظ یعنی وہ عظمت جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ نبا سے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اس نبا کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے ولایت امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہ جن کے ولایت پر ہی سارا دین اور سارا اسلام منحصر ہے۔ فرمایا جس موقع کے اوپر اسی قرآن مجید کے اس آیے شریفہ کی تلاوت کا مرحلہ آیا، فرمایا اس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انا واللہ النبأ العظیم، میں ہی یہی نبأ عظیم ہوں، الذی اختلف فیہ جمیع الامم بالسنتہا، زبانی طور پر جن کی امامت اور خلافت اور ولایت کے بارے میں اس امت نے اختلاف کیا۔ واللہ ما للہ نبأ اعظم منی، خدا قسم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آنے والی خبروں میں مجھ سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے، یعنی وہ ولایت کی جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا وہ سب سے بڑی ولایت امیر المؤمنین ہے، اس سے بڑی کوئی خبر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نہیں آئی ہے۔ ولا للہ آیت اعظم منی، اور اللہ کی بارگاہ سے آنے والی آیتوں میں میری ذات سے بڑی کوئی نشانی، میری ذات سے بڑی کوئی آیت نہیں آئی ہے۔ سرکار امیر المؤمنین کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے ہمیں سرکار امیر المؤمنین کے القاب میں سے یہ ایک لقب اپنی بہت سی احادیث کی دنیا میں، بہت سی روایات کی دنیا میں بھی یہ ایک لقب ہمیں ملتا ہے۔ میں عرض کروں اسی ماہ مبارک رمضان میں جس موقع کے اوپر رات کی عبادت میں ہم سب مصروف ہوتے ہیں، اور جن دعاؤں کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا کہ جس کو ہم دعائے افتتاح کے نام سے جانتے ہیں، یہ دعا بڑی قیمتی ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اس کے پڑھنے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اس دعا میں بھی سرکار امیر المؤمنین کا جب ذکر آیا ہے، اللہم وصل علی علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری والنبأ العظیم، اس دعا میں بھی سرکار امیر المؤمنین کے القاب کے درمیان یہ نبأ عظیم کا لقب موجود ہے، یعنی سرکار امیر المؤمنین کو اللہ رب العزت نے نبأ عظیم قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل خود یہ دعا بھی ہے، لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں توجہ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح سے
ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس موقع کے اوپر ابو حمزہ راوی ان کے پاس موجود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا اور مولا نے بیان فرمایا کہ قالا، جس موقع کے اوپر راوی کہتا ہے کہ قلت له جعلت فداک ان الشیعہ یسألونک عن تفسیر هذه الآیہ، آپ کے شیعہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آیہ شریفہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس آیہ شریفہ سے کیا مراد ہے؟ قال، اب یہاں پر میرے آقا اور مولا نے بیان فرمائے کہ ذالک الیہ، یہ اختیار اللہ نے ہم اہل بیت اطہار کو دیا ہے، ان شئت اخبرتہم و ان شئت لم اخبرہم، ہم چاہیں بتا دیں، نہ چاہیں تو نہ بتائیں، ہمیں پورا اختیار ہے، اللہ نے ہم کو یہ اختیار دیا ہے، ہم مجبور نہیں کیے جا سکتے۔ ثم قال لیکنی اخبرک بتفسیرہا، لیکن میں اس وقت تمہیں اس آیہ شریفہ کی تفسیر بتاؤں گا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا کرم، اختیار ہونے کے باوجود کبھی بھی علم بانٹنے میں اہل بیت اطہار نے خود کو روکا نہیں ہے، علم بانٹا ہے، دنیا کو دیا ہے۔ اس موقع کے اوپر مولا فرماتے ہیں کہ اما یتساءلون قال ہی فی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، کان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول، مولا فرماتے ہیں کہ نبأ عظیم سرکار امیر المؤمنین ہیں، اور انہی کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ سرکار امیر المؤمنین کا یہ بیان اب میرے آقا اور مولا پانچویں امام بیان فرماتے کہ یقول، میرے امیر المؤمنین نے یہ جملہ فرمایا کہ ما للہ عز وجل آیت ہی اکبر منی ولا للہ من نبأ اعظم منی، نہ تو اللہ کی بارگاہ سے مجھ سے بڑی کوئی آیت اور نشانی نازل ہوئی ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھ سے بڑی کوئی خبر آئی ہے۔ یعنی سب سے بڑی خبر سرکار امیر المؤمنین کی ولایت، اور سب سے اہم نشانی اللہ رب العزت کی سرکار امیر المؤمنین کی ذات گرامی قدر ہے، اور اسی لیے سرکار امیر المؤمنین سے وابستہ رہنا اور امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے جب یہاں تک بیان کیا، اور قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خبر عظیم، نبأ عظیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ پانچویں آیہ شریفہ، اس کے بعد اب قرآن مجید کہتا ہے کہ ام نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ یہ دو آیتیں بڑی قیمتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن نعمتوں کو اس دنیا میں قرار دیا ہے، انسان کی آنکھ کھولنے کے لیے، اللہ کی توحید کی بارگاہ میں آنے کے لیے یہ آیتیں بڑی قیمتی ہیں۔ مسلسل تقریباً 5-6 آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو واقعی عظیم ہیں، جن کا کوئی مقابلہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ علم نجعل الارض مہادا، مہادا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے۔ مہادا لفظ کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مہادا لفظ کو جو مفردات میں خود اس کے صاحب کتاب راغب نے لکھا ہے، وہ مکان کہ جس کو آمادہ کر دیا جائے، صاف، مرتب اور منظم کر دیا جائے۔ جیسے یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، اس ٹیبل کو اگر آپ دیکھیے تو یہ مرتب منظم طریقے سے بالکل اچھے سے یہاں کے اوپر قرار دی گئی۔ نتیجے میں اس پر آپ کتاب بھی رکھ سکتے ہیں۔ نتیجے میں اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر مثال کے طور پر جو چیز چاہیں آپ قرار دیں، یہ کتاب، یہ ٹیپ یا آئی پیڈ، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ان کو سنبھال کے رکھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کو، اس ٹیبل کو اچھے سے قرار دیا گیا ہے، بالکل مسطح قرار دیا گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مہاد، اور اسی سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربک لینگویج میں، مہد۔ مہد کہتے ہیں اس کریڈل کو، اس جھولے کو کہ جس میں کسی بچے کو لٹا دیا جائے اور پھر اس بچے کو آرام سے ہلایا جائے، نتیجے میں وہ بچہ آرام کی نیند لے سکے۔ یہ جھولا کہلاتا ہے، کریڈل کہلاتا ہے، مہد کہلاتا ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید نے مہادہ کے طور پر استعمال کیا کہ علم نجعل الارض مہادا،
کیا ہم نے اس زمین کو صاف ستھرا مرتب منظم قرار دیتے ہوئے زمین کی سطح کو اس طرح سے نہیں قرار دیا کہ اس کے اوپر آرام کیا جا سکے؟ اگر آپ غور کریں، قرآن مجید نے اللہ کی اس عظیم نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی طرف سے معمولاً انسان غافل ہے۔ صبح و شام زمین کے اوپر چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ زمین پر ہے، لیکن اس کے باوجود کیا اس زمین کی نعمتوں کا احساس ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ زمین کتنی بڑی نعمت پروردگار ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں تصور بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے کیا عظیم انسانوں کو شرف دیا ہے کہ یہ زمین کے اوپر قرار پائیں؟ آپ اگر غور کریں، یہ زمین اللہ رب العزت نے صاف ایک طرح سے مسطح قرار دی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس انسان کے لیے اب اختیار ہے، زمین پہ چاہے تو گھر بنائے، زمین پہ چاہے تو باغ کے لیے درخت لگائے، زمین کو چاہے تو کھیتی کے لیے استعمال کرے، اسی زمین کو چاہے تو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرے۔ کیوں؟ زمین مسطح ہے۔ اگر یہ زمین اوبڑ کھابڑ ہوتی، کہیں پہ گہرائی، کہیں کے اوپر اونچائی، اور اتنی قریب قریب گہرائی اور اونچائی ہوتی، بڑے بڑے گڈھے ہوتے کہ نتیجے میں یہ انسان نہ گھر بنا سکتا تھا، نہ رہ پاتا۔ اگر گڈھے والی زمین کے اوپر لیٹنا چاہتا، سر ایک گڈھے میں چلا جاتا، پیر دوسرے گڈھے میں چلا جاتا، یہ انسان آرام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، انسان جس موقع کے اوپر بستر پہ لیٹنا چاہتا ہے، اس بستر کے اوپر پہلے ساری چیزیں جو بستر پہ پڑی انہیں ہٹا دیتا ہے، پھر لیٹتا ہے۔ حتیٰ اگر چادر بھی وہاں پہ پڑی ہے ان کو ہٹا دیتا ہے، تکیہ بیچ میں رکھا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیچ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو انسان کا جسم اس کے اوپر آرام سے نہیں لیٹ پاتا۔ اگر اللہ رب العزت نے زمین کو مسطح نہ بنایا ہوتا، زمین کے اوپر بیچ بیچ میں اونچی جگہ ہوتی یا گہری کھائیاں ہوتی، کیا یہ انسان آرام کر پاتا؟ یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ نہ تو انسان آرام کر سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا۔ یہ سب اللہ نے زمین کو گول ہونے کے باوجود مسطح بنایا کہ اس کے اوپر کم از کم انسان چل سکے، بیٹھ سکے، اٹھ سکے، آرام کر سکے، لیٹ سکے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اگر یہ زمین مسطح نہ ہوتی تو پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو نعمت آئی ہے، اس پر غور کریں، اس میں نہ اناج پیدا ہوتا، نہ درخت ہوتے، نہ پھل ہوتے، نہ پھول ہوتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے دوسری عظیم نعمت جو زمین کے ذریعے سے انسان کو عطا کی ہے، وہ دوسری نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے زمین کی سطح کو اس طرح سے قرار دیا کہ زمین کے اوپر بھی اللہ نے انسانوں کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، زمین کے اندر بھی نعمتیں رکھی ہیں۔ زمین کے اوپر آپ دیکھ لی مختلف نعمتیں ہیں، جتنے پھل ہیں وہ سب زمین کے اوپر ہو رہے ہیں، جتنے پھول ہیں وہ سب زمین کے اوپر ہیں، جتنے حیوانات انسان کے استعمال کے لیے اللہ نے قرار دیے وہ سب زمین کے اوپر ہیں۔ حتیٰ زمین کے اندر بھی بہت سی نعمتوں کو قرار دیا کہ جو انسان کے لیے فائدہ بخش ہیں۔ بہت سے ایسے ساگ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں اور انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ حتیٰ وہ درخت جو زمین کے اوپر ہے، ان کی جڑیں بھی زمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ خود انسان کے لیے بہترین ایک نعمت ہے جو پروردگار نے عطا کی ہے۔ ایک اور زمین کی خاصیت اللہ نے قرار دی ہے، آپ غور کیجئے، آپ کسی جگہ کے اوپر کوئی چیز رکھ دیجئے، وہ چیز وہاں پہ رکھی رہے گی، لیکن زمین کو اللہ نے خاصیت دی ہے کہ جن چیزوں کو زمین میں انسان دفنا دیتا ہے، گاڑ دیتا ہے، وہ تمام چیزیں دو طرح کی انسان زمین کے حوالے کرتا ہے۔ یا وہ جسم ہیں کہ جن کو زمین کے حوالے کر دیا، چھپا دیا، یا بیج ہے کہ جس کو زمین کے حوالے کر دیا۔ عجیب نعمت پروردگار ہے۔ یہی انسان کا جسم جب زمین کے پاس آتا ہے تو ایک مدت کے بعد زمین اس جسم کو اس طرح سے اس اندر پگھلا کے ختم کر دیتی ہے کہ اب دوبارہ جسم کو قبول کرنے کے لیے وہ جگہ خالی ہو جائے۔ لیکن یہی انسان جب زمین میں کسی دانے کو بو دیتا ہے، یہی زمین اس دانے سے ایک پودا اوپر کی طرف بھیجتی ہے، اور پھر وہی ایک دانہ پودے کے اوپر ہزاروں کی شکل میں نکلنے لگتا ہے۔
عجیب شعور ہے اس زمین کے پاس، جانتی ہے کہ کس چیز کو مٹی میں اندر ملا لینا ہے، کس چیز کا پودا بنا کے زمین پر اوپر بھیج دینا ہے۔ یہ عجیب خاصیت زمین کی اللہ نے قرار دی ہے، اور اسی لیے الم نجعل الارض مہادا، قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ آرام کی جگہ اللہ نے قرار دیا۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کریں، وہ تمام چیزیں جو اگر زمین نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں سونپ دی جاتی ہیں، اگر ان کو نکل نہ لیا ہوتا، آپ یقین جانیں انسانوں کے لیے زمین پر رہنا ممکن نہ ہوتا۔ زمین نے ان تمام چیزوں کو اندر قبول کیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں جتنی غلاظتیں، جتنی خراب چیزیں، جتنا گندا پانی، یہ سب زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ انسان زمین کے اوپر اس لیے آرام سے رہ رہا ہے کہ ساری خراب چیزوں کو زمین میں دفنا دیا گیا ہے، ورنہ یہ انسان زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ ایک اور میں چوتھی خاصیت عرض کروں، اس زمین کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے انسانوں کے لیے آرام کی جگہ بنایا۔ زمین کو اللہ نے گردش دی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ایک وہ گردش ہے کہ جس گردش کے مکمل ہو جانے کے بعد، جس چکر کے مکمل ہو جانے کے بعد صبح رات میں بدل جاتی ہے، رات صبح میں بدل جاتی ہے، 24 گھنٹے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک گردش ہے۔ دوسری گردش کہ جو چاند کی اس کے چاروں طرف ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تیسری گردش یہی زمین کا چکر جو سورج کے چاروں طرف ہے، اس کی بنا پر 1 سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب ہے، ایک ہی زمین ہے، یہاں صبح و شام دن و رات بھی ہو رہے ہیں، 24 گھنٹے بھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ یہی زمین ہے کہ جس کی گردش کے چاروں طرف گھومنے والا چاند ہے جو 1 مہینہ کمپلیٹ کرنے کا موقع انسانوں کو دے رہا ہے۔ یہی زمین ہے کہ جو اپنی گردش کے ذریعے سے پورا 1 سال مکمل کر رہی ہے۔ یہ نعمت ہے نہیں پروردگار کی۔ اگر زمین گردش نہ کر رہی ہوتی تو ہر جگہ دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی، اگر رات آ جاتی تو دن نہ آتا۔ یہ زمین کی گردش کا نتیجہ ہے، اور اس کے چاروں طرف گھومنے والے اس چاند کی گردش کا نتیجہ ہے کہ جنوری کے بعد فیبرری کے بعد مارچ، یہ مہینے آ رہے ہیں، ورنہ 1 مہینے پہ پوری زندگی ٹکی رہتی۔ اور پھر اس زمین کی گردش کا نتیجہ ہے کہ انسان جس سال پیدا ہوا، جب وہ شمار کرتا ہے تو مثلاً آج 40 سال کا ہو گیا۔ یہ جو 40 سال کا ہوا کس بنا پر کہ زمین نے اپنی ہر سال گردش سورج کے چاروں طرف کمپلیٹ کر لی ہے، ورنہ یہ چیز نہیں ہو پاتی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ صبح شام میں بدل جائے، شام رات میں بدل جائے، پھر رات پھر اس کے بعد صبح تبدیل ہو جائے، یہ سب نعمت پروردگار ہے، اور یہ زمین کی حرکت، زمین کی گردش اور چکر کے بنا پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے 5ویں خاصیت اللہ رب العزت نے زمین کی قرار دیا کہ زمین بارش کے پانی کو اندر جذب کر لیتی ہے۔ 2 طریقے، دونوں پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ زمین کچھ پانی کو اندر لے لیتی ہے، کچھ پانی کو اوپر روک لیتی ہے۔ اگر یہ بارش کا پانی اوپر روک لیتی ہے زمین، سمندروں کا پانی کہلاتا ہے، ندیوں کا پانی کہلاتا ہے، نہروں کا پانی شمار کیا جاتا ہے، تالاب کا پانی سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ نہ جانے کتنی نعمتیں انسان کو اللہ انہی کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ پانی کے اندر سے نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں ہیں جو انسان کے سامنے آ رہی ہیں۔ کھانے پینے کا انتظام ہے تو پانی سے ہو رہا ہے، قیمتی موتی ہیں تو زمین کے اندر موجود، زمین کے اوپر موجود ان پانی سے ساری چیزیں انسان کو مل رہی ہیں۔ اور پھر وہ پانی کہ جو زمین نے اپنے اندر سوکھ لیا، ضبط کر لیا، اس پانی کو بھی زمین نے اپنے پاس بچا کے نہیں رکھا۔ ذرا سی زمین آپ کھودیے، اندر داخل ہوئیے، وہ پانی آپ کو کنویں کی شکل میں مل جائے گا۔ ذرا سا کسی جگہ کے اوپر آپ دیکھیے کہ پانی مثلا زمین سے نکلنا شروع ہوا تو وہ چشمے کی شکل میں زمین پہ ہر طرف پھیل کر زمین والوں کو سیراب کرنے لگتا ہے۔ اور یہ عجیب ہے، زمین کے اوپر جو پانی موجود ہے وہ پانی دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ شاید ممکن ہے کہ یہ اوپر پڑا ہوا پانی گندا ہو گیا ہو، مٹی مل گئی ہو، لیکن وہ پانی جو زمین سے اندر سے نکل رہا ہے اس کو تو زیادہ مٹی ملا ہوا ہونا چاہیے، وہ زیادہ پاک صاف ہوتا ہے، زیادہ شفاف ہوتا ہے وہ پانی کہ جو زمین کے اندر سے نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ سب کس لیے ہے؟ اس لیے ہے تاکہ یہ انسان اس روئے زمین پر آرام کی زندگی گزار سکے۔ اور پھر اس کے بعد زمین کو اللہ نے جو گردش دی ہے،
زمین کے اندر ایک گھومنے کے لیے پروردگار نے جو طاقت دی ہے وہ زمین گھومے گی۔ آپ کبھی کبھی گئے ہوں گے، جھولے کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ جھولے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ جھولے پر بیٹھے وہ جھولا جھلایا جائے گا۔ کچھ جھولے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گول سرکل کی شکل میں چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جھولے آپ جن کے اوپر آپ بیٹھ جاتے ہیں، شروع میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جھولے تیزی سے گردش کرنے لگتے ہیں، نہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، نہ دماغ کو سکون ملتا ہے، نہ انسان کا جسم آرام محسوس کرتا ہے۔ جھولا زیادہ تیز چلنے لگتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے کہ زمین کو پروردگار نے چکر لگانے، گردش کرنے کی جو طاقت اور قوت دی ہے، اس حکم کے ساتھ کہ دیکھو ایک معمولی قسم کی تمہاری حرکت ہونی چاہیے، ذرا سا بھی تیز ہو جائے گی حرکت تو انسان کا نہ جسم سکون پائے گا، نہ دماغ سکون پائے گا، نہ دل کو اطمینان ہو پائے گا۔ معمولی قسم کی حرکت ہے، بالکل سادی سی حرکت کہ انسان کو تو محسوس بھی نہیں ہو پاتا کہ زمین حالت گردش میں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ الم نجعل الارض مہادا، قرآن مجید اسی کی طرف متوجہ کرا رہا ہے۔ خود زمین کی طرف دیکھو، تمہیں اللہ کی نعمتیں دکھائی دیں گی، اللہ کی برکتیں دکھائی دیں گی۔ اور پھر اس کے بعد بڑا قیمتی جملہ قرآن مجید نے کہا ہے والارض والجبال اوتادا، زمین کے لیے مہادہ لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، جبال کے لیے، پہاڑوں کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کہ جس کو کیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین پر ان پہاڑوں کو کیل کہا ہے۔ اب آپ ذرا محسوس فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید نے زمین کی تعریف کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں کہ انسان زمین کے آرام دہ ہونے کو محسوس کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین کے سارے آرام کو یاد رکھنے کے درمیان انسان یہ بھول جائے کہ زمین پر پہاڑ بھی ہے، اور اس پہاڑ کا وجود انسانوں کے سکون کا سبب ہے، یہ فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ بڑی اہم بات ہے۔ زمین انسان کو سکون دے رہی ہے، لیکن یہ پہاڑ کیا کر رہا ہے؟ بظاہر تو اس کا وجود کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہمیں آپ کو نہیں پتا ہے اس زمین پر موجود ان پہاڑوں کا کیا فائدہ ہے۔ بہت اہم ہے یہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو زمین کو بچا رہا ہے، کون بچا رہا ہے؟ یہ جو تیز ہوائیں چل رہی ہیں، یہ طوفانی ہوائیں، انہیں کون روک رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف پہاڑ ہے کہ جو زمین کو تیز ہواؤں سے بچاتا بھی ہے اور زمین کی اس گردش کو نارمل رکھتا ہے۔ ورنہ اس ایٹماسفیئر میں پائے جانے والے یہ گیس، ایٹماسفیئر میں پائی جانے والی یہ ہوا اتنی تیز ہے کہ یہ زمین بہت تیزی کے ساتھ پھر آگے بھاگے گی۔ لیکن کون ہے جو تیز چلتی ہوئی ہواؤں کی تیزی کو کم کر دے؟ یہ کام پہاڑ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو یہ ذمہ داری دیتے ہوئے زمین پہ قرار دیا، اور اسی لیے آج کی سائنس بھی کہہ رہی ہے، آپ اگر غور کیجئے، اس پہاڑ کے نہ ہونے کی بنا پہ زمین کے اوپر تیز ہوائیں اتنی تیزی سے چل رہی ہوتی کہ پھر زمین گرم ہو جاتی، زمین کی ہیٹ اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ پھر اس کے اوپر پیر رکھنا بھی انسان کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ ان تیز ہواؤں کے بہاؤ کو روکنا اور ان تیز ہواؤں کی گرمی سے زمین کو بچا کر رکھنا، یہ پہاڑوں کا کام ہے۔ ہم تو کبھی متوجہ بھی نہیں ہوتے اللہ نے کیا عظیم نعمت رکھی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ پہاڑ بلا وجہ زمین کے اوپر قرار دے دیے گئے، ہمارے پیر ٹکراتے ہیں، ہم تو گر پڑتے ہیں، چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں، عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اور پھر یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان قرار دیا۔ پانی کے سوت، پانی کے چشمے نارملی معمولاً انہی پہاڑوں سے پھوٹتے ہیں جو زمین تک آتے ہیں۔ یہ جتنے دریا پائے جاتے ہیں اکثر وہ ہیں کہ جو پہاڑوں کے دامن سے نکلنے والے ان چشموں کی بنا پر پانی جاری ہوتا ہے
اور پھر وہی دریا بن کے انسانوں کے درمیان آتا ہے، اور پھر انسان اسی دریا کے پانی کو استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اندر سے نکال کے مچھلیوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ پہاڑ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہی دنیا میں پائے جانے والے پہاڑ ہیں کہ جن پہاڑوں کو پروردگار نے قیمتی پتھروں کا مرکز بنایا ہے۔ عقیق ہے تو پہاڑ پہ نکلے گا، فیروزہ ہے تو پہاڑ پہ نکلے گا، در نجف ہے تو پہاڑ کے آس پاس، یہ سارے قیمتی پتھر اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کے اندر قرار دیے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو لیتا ہے، مہنگی قیمتوں میں بیچ دیتا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی شکر پروردگار بجا نہیں لاتا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، قرآن مجید اسی لیے متوجہ کرا رہا ہے، یہ نعمتیں جو تمہارے سامنے آس پاس موجود ہیں، ان پر ہمیں توجہ دینا ہے، ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں اگر غور کرنے کا موقع مل جائے تو آپ یقین جانیں انسان شکر پروردگار کے لیے مصلی پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ میرے پروردگار، تو نے ایک انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں رکھی ہیں، اور آئیں گی انشاءاللہ۔ کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت پہ کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں اس دنیا میں۔ یہ 6 اور 7ویں آیت شریفہ جو سورہ نبا کی آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان بہترین شکل میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو ان سب کی طرف دیکھے، خود بخود اس کی آنکھیں کھلتی جائیں گی۔ ہاں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ کی ان نعمتوں کا احساس پیدا ہو جائے، شکر گزار بن جائے۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لا تحصوها، ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے معنی ہے کہ نعمتیں زیادہ ہیں، ہمارے لیے شمار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے، اور ان نعمتوں کے صحیح استعمال کے ساتھ ساتھ شکر پروردگار ضروری ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم سب اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھو یہ نعمتیں تمہارے پاس آ رہی ہیں، ان نعمتوں پر اگر شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بالضرور ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ لیکن اگر تم نے ان نعمتوں کو لینے کے باوجود شکر پروردگار انجام نہیں دیا تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید ہے۔ لہٰذا ان نعمتوں کا احساس بھی پیدا کرنا ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی ہونا ہے، اور ان نعمتوں کے مل جانے پر شکر پروردگار بھی بجا لانا ہے۔ ذرا سا اگر زمین کا نظام بدل جاتا ہے، زمین کہ جس کو اللہ رب العزت نے آرام کی جگہ قرار دیا، ذرا سی یہ زمین ایک ساتھ ہل جاتی ہے، کتنے گھر گر جاتے ہیں، کتنے لوگ اسی میں دفن ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی پہاڑ ذرا سا بلندیوں سے کچھ پہاڑ کے ٹکڑے زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنی گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جو موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ اس کے معنی ہیں اگر کروڑوں دفعہ میں ایک بار بھی پہاڑ کی بلندی سے کوئی پہاڑ کا ٹکڑا گر رہا ہو اور انسانوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہو، تو اس ایک بار سے پہلے جتنے موقعوں پہ وہ پتھر نہیں گرا، ان سارے موقعوں پر شکر پروردگار بجا لانا چاہیے۔ انسانی زندگی میں مثال کے طور پہ اگر کروڑوں منٹس ہوں اور ان کروڑوں منٹس میں ایک دفعہ زمین میں زلزلہ آئے، تو اس ایک دفعہ کے علاوہ جتنے منٹس میں اس نے آرام کیا زمین کے اوپر، ان سب کے لیے اسے شکر بجا لانا چاہیے، نہیں بجا لانا چاہیے۔ اللہ نے اسے زمین پر سکون عطا کیا ہے، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں آج دنیا اس کوشش میں ہے کہ زمین کے علاوہ بقیہ سیاروں پہ جا کے زندگی تلاش کرے، نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو اللہ نے جس انداز میں انسانوں کی سکونت کی جگہ بنایا ہے، وہ کوئی معمولی نعمت پروردگار نہیں ہے۔ ہمیں اس نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا بھی کرنا ہے،
اور اس نعمت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کے احساس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے کہ یہ نعمتیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، یہ نعمتیں ہمیں اللہ کی معرفت کی طرف لے کر جائیں، اور یہ معرفت اس طرح کی ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے خود کو قریب کرتے جائیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں جب علم نجعل الارض مہادا کے بارے میں یہی آیہ شریفہ علی بن ابراہیم کا بیان کہ کہتے ہیں کہ علم نجعل الارض مہادا قال یمہد فیہا الانسان ویہدا، پروردگار عالم نے اس زمین کو اس طرح سے قرار دیا کہ یہ انسان اس پر رہ سکے، اس پر زندگی گزار سکے، اس طرح سے اس نے قرار دیا۔ والجبال اوتادا، اور یہی زمین کے اوپر اس نے پہاڑوں کو قرار دیا کہ جو اس کے لیے یہ میخ کی شکل رکھتی ہیں، یعنی والجبال اوتادا یعنی اوتاد الارض، زمین کو یہ روکے ہوئے ہیں، زمین کو ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے اس طرح سے اس کو قرار دیا ہے کہ انسان معرفت کی دنیا میں جب قدم رکھتا ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ آئیے اس تفسیر کو یہیں پر روکتے ہوئے یہ چھٹی اور ساتویں آیہ شریفہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم سبھی اس کے بارے میں مزید غور کریں گے اور اپنی زندگیوں میں شکر کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت اطہار کا واسطہ، حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے میرے پروردگار ہم سبھی کو قرآن مجید سمجھنے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وارث قرآن سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ آئیے ہم سب آپ کو لے کے چلیں تفسیر کے اختتام پر پوچھے جانے اس سوال کی طرف کہ جو آج کا سوال آپ کی خدمت میں پوچھنا ہے، کہ جس سوال کا جواب آپ کو فوراً بھیجنا ہے۔ جتنی جلدی آپ جواب بھیجیں گے اتنی ہی جلدی سب سے پہلے جواب بھیجنے والے خوش نصیب ویور کو انشاءاللہ علی ٹی وی کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ آج کا سوال جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے سرکار امیر المؤمنین کے ایک لقب کا تذکرہ کیا، اور اس لقب کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ ایک دعا میں بھی ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ وہ امیر المؤمنین کا لقب کون سا ہے اور وہ دعا کون سی ہے کہ جس دعا میں امیر المؤمنین کے لیے اسی لقب کا استعمال ہوا ہے کہ جس کو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے پیش کیا تھا۔ آپ اس کو جتنی جلدی ممکن ہو علی ٹی وی کے پاس بھیج دیجئے، انشاءاللہ یہاں کے ذمہ داران اور خادمان تمام افراد آپ کی خدمت میں بہترین ہدیہ پیش کریں گے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔